آپ کی مینجمنٹ کی آزمائش ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کا امتحان ہے. تو آپ کو چینج مینجمنٹ لیڈز ٹو پراسپیرٹی. وسائل کم، عزائم بڑے. وسائل کم، ارادے بڑے. اور ارادوں کی بنیاد تبدیل شدہ طریقہ کار اور مینجمنٹ. یہ ہے. اب آپ کو جانا ہے ایک ایک شعبے میں پروفیشنلز، ماہرین، اسٹینڈنگ کمیٹیاں، ان کو بٹھا کے ایک ایک پائی جو خرچ ہوگی اس کو بچا کر خرچ کرنا ہے. جہاں سے آمدنی آ سکتی ہے وہاں سے جائز طریقے سے ڈکیتی ڈال کر نہیں، لوٹ مار کر کے نہیں، لوگوں کو رضاکارانہ طور پر موقع دینا ہے. خدا کی قسم جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ، ملک کی مجموعی پیداوار اور ترقی جو شرح نمو ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہوگی. لیکن بھائی ترقی اور مجموعی پیداوار میں اضافے کا موقع دیں، لوگوں کو پیسہ دیں اور موقع دیں، لوگ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. یہ طریقہ ہے. نوٹ چھاپیں، کہیں سے وسائل لائیں، بینکوں سے قرضہ لیں، اپنے بینکوں کو سمجھائیں کہ ایک سال تم بھی اگر نقصان میں چلے جاتے ہو، اتنے سالوں سے جو سارا قرضہ بینکوں سے لیتے ہیں، سارا بجٹ تو بینکوں کا قرضہ اتارنے میں لگتا ہے. تو تھوڑا بینکوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی کچھ اپنے دل پر زخم کھائیں، کچھ وہ بھی اس بوجھ کو سہارنے کے لیے آگے. چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے. یعنی وسائل کم، ریونیو کم، محاصل کم، ٹیکس کم. تو اب آپ کی مینجمنٹ تبدیل ہو، پروفیشنل ہو، ایکوریٹ ہو، اتنی پریسائز ہو، اتنی پروفیشنل، اتنی کہ آپ اس سے اپنے آمدنی اور اخراجات کو صحیح کنٹرول کریں، کرپشن نہ ہونے دیں، لوگوں کو بندر بانٹ نہ کرنے دیں. ریونیو ترجیحات ہو کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، یہ ترجیحات میں نے اس گراف میں دی ہے. اب آگے آئیں. اب ایک اور بات، مرکز اور صوبے کی لڑائی، حکومت سندھ اور وفاق کی لڑائی کو اب ختم ہونا چاہیے. 1 جولائی سے دونوں کو اچھا بچہ بن کر دکھانا چاہیے. 1 جولائی سے دونوں کو اپنے اپنے بجٹ میں کفایت شعاری، سادگی، آسٹیریٹی، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک ایک پائی کی قدر اور قیمت کرنی چاہیے. عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے میرے بھائی، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے جو یہ مرکز اور صوبے کے درمیان. اور پھر سوشل ڈسٹنس، سوشل اور فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا دماغ نکال کے رکھ دیں اور دماغ سوچنے سمجھنے اور آپ میں فاصلہ ہو. یعنی دماغ سوچنے سمجھنے میں اور آپ کے جسم میں فاصلہ سوشل ڈسٹنس نہیں ہے. دماغ تو یہیں پر ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. اب معیشت سے زیادہ کرونا زدہ معیشت، بدحال معیشت کی بنیاد اخراجات کہاں ہونے چاہیے؟ صحت، صحت، صحت. احتیاط علاج سے بہتر ہے بیشتر وسائل. 5% ملک کی مجموعی پیداوار کے صحت پر جانے چاہیے. 4% ملک کی مجموعی پیداوار کم از کم 1 سال کے لیے. آئندہ سال سے پھر وہی کرنا جو تم نے 70 سالوں سے کیا. لیکن 1 سال صحت کا بجٹ 5% ہونا چاہیے ملک کی مجموعی پیداوار کا. تعلیم کا بجٹ ملک کی مجموعی پیداوار کا 4% ہونا چاہیے. اور انسانی وسائل کی ترقی، ہنر سکھانا، لوگوں کو تیار کرنا، تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا، اس پر 3% بجٹ. ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے پر، نئے صنعتی زون، ایس ایم ایز کے ایس او پیز کی عمل درآمد کے ماڈل کے ساتھ. بھئی نئے صنعتی زون بنیں گے، ایس ایم ایز بنیں گے، نئے انڈسٹریل زونز بنیں گے. خالی جگہوں پر یہ بنا دیں، نوجوانوں کو وہ جگہ مفت میں دے دیں، چھوٹا سرمایہ دے. یہ نوٹ کیوں چھپوا رہا ہوں میں؟ یہ جو نوٹ، یہ سیفٹی نیٹس، یہ جو سیفٹی نیٹس ہوتے ہیں کہ غریبوں کو تو آپ نے احساس پروگرام دیا
بھائی غریبوں کو تو دے دیا لیکن تمہاری مڈل کلاس کہاں جائے گی؟ غریبوں کو احساس پروگرام دے رہے ہو اور مڈل کلاس کو غریب بنا رہے ہو، متوسط طبقے کو دھکیل رہے ہو خط افلاس سے نیچے، خط غربت سے نیچے، اسے اور غریب بنا رہے ہو، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں دے رہے۔ پڑھا لکھا مڈل کلاس کہاں جائے گا؟ پڑھا لکھا نوجوان کہاں جائے گا؟ تو ہیلتھ کیئر سسٹم بہترین ہونا چاہیے۔ پینڈیمکس موجودہ اور آئندہ جو پینڈیمک آئے گی، موجودہ پینڈیمک وبا اور آئندہ آنے والی وبا سے نمٹنے کے لیے اگلے بجٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے آپ آئی سی یو نما ہاسپٹل، اب آئی سی یو ہسپتال میں نہیں بھائی، دوسرے علاج بند ہو گئے، دل کا علاج بند، کلیجے کا لیور کا علاج بند، گردے کا علاج بند، ہڈی کے آپریشن بند۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے میرے بھائی کہ صرف کورونا اور وہ آئی سی یو وارڈ جگہ ہی نہیں ہے، باقی مریض ہیں ان کا نہ علاج ہو رہا ہے اور ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، نئے مریضوں کو لے نہیں رہے۔ کورونا سے سارے آئی سی یو بھر گئے، کورونا وارڈ بھر گئے، اب تو پورے ہسپتال انفیکشس ڈیزیز ایپیڈیمک اور پینڈیمک ہاسپٹلز بنانے ہوں گے بھائی۔ اس کے لیے کتنا پیسہ آپ بجٹ میں رکھ رہے ہیں آئندہ سال؟ اور ہنگامی بنیادوں پر 2 مہینے میں 1000 بیڈ نہیں، ہمیں کم از کم 500 ہسپتال چاہیے، 50 بیڈ کے۔ ہر شہری حکومتوں کو پیسہ دیں، وہ ہسپتال بنائیں گے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم should be the foundation of revival of economy, should be the revival from pandemic ridden economy۔ اگر ہیلتھ کیئر سسٹم پریونشن از بیٹر دین کیور پر آپ نہیں کام کریں گے۔ دوسرا ہیومن کیپٹل، میں نے کہا صحت پر 5%، تعلیم پر 4%، ہنر سکھانے کے جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے، انسانی وسائل کی ترقی، اس پہ 3% بجٹ۔ باقی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اگر آن لائن بزنس ہونا ہے، آن لائن تعلیم دینی ہے، آن لائن ساری چیزیں ہونی ہے، تو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ 5th جنریشن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں، نئے ٹریڈز، نئی جہتیں آئیں گی تجارت میں، کاروبار میں۔ اس کے لیے اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے اپنے وسائل کو مختص کرنا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ تو 4 ایریاز ہیں: ہیلتھ، انسانی وسائل کی ترقی اور تعلیم، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اور چوتھا انرجی سیکٹر، آلٹرنیٹ انرجی کو اس میں گنجائش دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی راستہ ہے ہی نہیں، انرجی بہرحال آپ کو چاہیے۔ یہ 4 بنیادی چیزوں کے بعد اب میں مزید آخر میں مختصراً، میں نے آپ کا وقت لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بعد اب یہ 4 بنیادی چیزوں کے بعد آپ کو ریلیف اور ریسکیو کیسے دینا ہے؟ تاجروں کو، صنعت کاروں کو، چھوٹے سے ایس ایم ایز اور تاجروں اور کاروباری حضرات کو ہیلتھ کیئر، اچھا جو ان کی پیمنٹ ہے انٹرسٹ کی، اس کو ڈیفر کریں۔ جو کاروباری حضرات اور تاجروں پر سود کی جو پیمنٹ ہے بینکوں کی، اسے ڈیفر کریں، نمبر 1۔ پھر ان کی سیلز ٹیکس کو 1 سال کے لیے مؤخر کریں۔ کس پر؟ امپورٹڈ مشینری، اکوپمنٹس جو باہر سے آ رہے ہیں اس پر۔ الیکٹریسٹی ٹیرف کو 19.5 کی بجائے 10.5 روپے پر کلو واٹ کیا جائے۔ دیکھیں یہ جوا ہے، یہ گیمبل ہے، یہ کھیلنا ہوگا۔ 22 کروڑ عوام کو موقع دینے کے لیے اگر آپ نے انہیں کام پر لگا دیا تو سمجھ لیں پاکستان آگے نکل گیا۔ نقصان اٹھا لیں ادارے 1 سال کے لیے، لیکن آپ دیکھیں اگلے سال انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کی بھرمار ہوگی اگر پیداوار ہوگی۔ لوگ خود روزگار جنریٹ کریں گے، انہیں موقع دیں روزگار جنریٹ۔ یہ 1 سال جوا کھیلنا ہوگا، گیمبل کرنا ہوگا، سرمایہ کاری کرنی ہوگی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو آسان بنانا ہوگا، کام کرنے، تجارت کرنے، کاروبار کرنے، سرمایہ کاری کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ الیکٹریسٹی ٹیرف کو 19.5 پر کلو واٹ سے کم کر کے 10.5 روپے پر کلو واٹ کریں۔
الیکٹریسٹی اور گیس کے بل جو بزنسز پر ہیں، کاروبار پر ہیں، ان کو بھی، ان کی پیمنٹ کو بھی ڈیفر کیا جائے. اسی طرح جو انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں، جو ایکسپورٹ ریبیٹ کے ریفنڈ ہیں، انہیں فوراً فاسٹ ٹریک پر 3 ماہ میں یہ سارے ریفنڈ واپس کیے جائیں. یہ انہیں سادگی کا میں نے کہہ دیا. سیفٹی نیٹس میں 2400 ارب روپے رکھے جائیں. یہ تو اس سال کے 1200 ارب تھے نا.